تو یہ 3 کام میں نے بتائے، اب یہ چوتھا کام بھی سن لیں۔ چوتھا کام کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک ایسا کام ہے جو آپ کو عمرے پر لے جا سکتا ہے۔ میں یہ جو آپ کو 4 باتیں میں نے بھی بتائی ہیں، یہ چاروں باتیں وہ ہیں جن پر میرا اپنا تجربہ ہے، یہ کسی کی سنی سنائی میں نہیں بھی فی الحال کر رہا۔ ویسے ہیں تو بہت ساری اپنے استادوں کی ہیں، اپنے بڑوں کی ہیں، اپنے بہت سارے جاننے والوں کی ہیں، لیکن جو ابھی میری اپنی ذاتی ہیں نا چاروں، یہ چاروں اپنی بتا رہا ہوں۔ اور یہ بس یہ خدا جانے مجھے نہیں سمجھ میں کہ ہوا کیسے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے گئے میرے سے، اور میں نے نہیں کیے، یہ اللہ نے کروائے ہیں میرے سے، اور شاید یہ اللہ نے مجھے آج یہ موقع دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے بتاؤں کہ کون کون سے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ نہ کریں کہ ایک کو پکڑیں، آپ کوشش کریں جس کا جہاں جہاں موقع ملتا ہے، چاروں کا موقع ملتا ہے چاروں کریں۔ چنانچہ یہ چوتھا کام کیا ہے؟ والدین کی خدمت، ان کی مدد، ٹھیک ہے، ان کو خوش کرنا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے عمرے کی توفیق دی، اس سے کچھ دن پہلے میرے والد صاحب کا فون آیا مجھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اب وہ دنیا میں نہیں ہے، ان کا مجھے فون آیا، تو بہت کم آتا تھا فون، وہ یہ سمجھتے تھے پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہوتا ہے، یہ اپنے کام میں ہوتا ہے، کیا کرنا ہے فون کر کے، ضرورت ہوگی تو کر لیں گے۔ خیر بہرحال ان کا فون آیا، تو فون کر کے حال چال پوچھا اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹا کچھ پیسوں کی مجھے ضرورت ہے۔ پوری زندگی کبھی میرے والد صاحب نے مجھے یہ نہیں کہا، پوری زندگی کبھی نہیں کہا تھا۔ میں سن کے حیران رہ گیا کہ والد صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ ضرورت جو ہم اپنے والدین سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، حالانکہ ان کے پاس ماشاءاللہ بھائی موجود ہے، بہنیں موجود ہیں، سب اچھا کھاتے پیتے ہیں، اپنی دکان ہے، وہاں سے ارننگ ہوتی ہے، سرکاری ملازم تھے، ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد وہاں سے پینشن آتی ہے، ہر طرف سے مطلب کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن مجھے بعد میں اس چیز کا احساس ہوا شاید یہ اللہ کی طرف سے وہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی امتحان ہونا ہوتا ہے کسی کا، شاید یہ کچھ ایسا معاملہ تھا، ساری زندگی نہیں ہوا تھا، ابھی آخر میں جا کے ہوا۔ تو کہنے لگے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اور یہ بات آپ نے کسی کو بتانی نہیں۔ تو اب میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اب میں سمجھانے کے لیے میرے بھائی بتا رہا ہوں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ساری زندگی انہوں نے ہمارا بھلا کیا ہے، یہ صرف ایک ترغیب دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کیسے انسان کا کام ہوتا ہے۔ تو میں نے آگے سے، حالانکہ میرے پاس گنجائش نہیں تھی، سچ بتا رہا ہوں، میں نے کچھ پیسے جمع کر کے رکھے تھے، کہیں مجھے دینے تھے کسی کے، تو میں نے دوسرا لفظ نہیں کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ صرف مجھے بتائیں کتنے چاہیے۔ مجھے لگا تھا کہ کوئی 5,000 10,000 15 اس طرح اتنا کچھ مانگیں گے، لیکن شاید وہ غالباً ان کا کچھ مطالبہ زیادہ تھا، تو لیکن جب وہ مطالبہ میرے کانوں میں پڑا، دوسرا لفظ میں نے اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، کچھ نہیں بولا سوائے اس کے کہ ابو جی مجھے آپ ذریعہ بتائیں میں کیسے بھیجوں، اکاؤنٹ نمبر دے دیں یا اپنے بینک کا نمبر دے دیں یا ایزی پیسہ جائز کیش جو بھی، خیر بہرحال تو انہوں نے مجھے بینک نمبر دیا اپنا، ہمت کی، بھاگ دوڑ کی، اللہ تعالیٰ نے رستہ بنایا، وہ جو پیسے جتنے بھی تھے سارے نکال کے میں نے بھیج دیے۔ اب جب بھیجے ہیں تو اس کے بعد میں نے احتیاطاً ابو کو فون کیا، فون کر کے میں نے ان سے پوچھا ابو جی پیسے پہنچ گئے ہیں؟ اس وقت جو انہوں نے مجھے 2-3 الفاظ کہے ہیں نا، ساری زندگی میری گزر گئی ان الفاظ کو سننے کے لیے، 40 سال تک میرے کان ترس گئے اپنے والد صاحب کے کانوں منہ سے وہ الفاظ سننے کے لیے۔ پہلا لفظ جو انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا بیٹا تیرا شکریہ، ہم شاید ان کو کبھی زندگی میں نہیں کہہ پائے، ہم شاید ان کو کبھی یہ نہیں کہہ پائے ہوں گے، لیکن باپ جب بیٹے کو کہہ رہا ہو کہ بیٹا تیرا شکریہ، ہماری کیا اوقات ہے،
ہم ساری زندگی تمہاری غلامی کرتے رہے، تمہارے تلوے چاٹتے رہے، تمہارا ہم کسی ایک کام کا، کسی ایک احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا شکریہ۔ سمجھ رہے ہو؟ دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ میں نے کہا جی یہ گزارا ہو جائے گا اتنوں سے، تو وہ پورے کے پورے وہی تھے جو انہوں نے مجھے کہے تھے۔ تو انہوں نے ایک لفظ آگے سے کہا، وہ لفظ وہ تھا جو مجھے وہ ساری زندگی مجھے کہا کرتے تھے پیسے دینے کے بعد۔ وہ جب بھی مجھے پیسے دیتے تھے تو پیسے دینے کے بعد میرے سے ایک سوال کرتے تھے، پنجابی میں بولتے تھے کہ بیٹا ہن سر جاؤ گا، ٹھیک ہے، مطلب اب ان پیسوں سے کام چل جائے گا تیرا۔ تو جب وہ فون کیا نا تو فون میں میرے والد صاحب مجھے کہہ رہے ہیں بیٹا ہن میرا سر جاؤ گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو نے آپ نے پیسے بھیجے نا مجھے، یہ اب میرا سر جائے گا، میرا کام چل جائے گا ان سے، ٹھیک ہے۔ اب تیسری بات جو انہوں نے کہی وہ اس نے تو میرا جگر ویسے ہی چیر کے رکھ دیا۔ وہ انہوں نے مجھے یہ کہا بیٹا دیکھو میں تمہارے یہ پیسے واپس لوٹاؤں گا، تمہیں ضرورت ہے نا، میں تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ تو میں نے فوراً کہا ابو جی میں نے تو یہ لینے کے لیے دیے ہی نہیں ہے آپ کو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ان کی محنتوں سے ہم عالم بنے۔ تو ایک حدیث ذہن میں تھی کہ انت و مالک لابیک، میں مختصر بتا رہا ہوں، ایک لمبی حدیث ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو میں نے کہا ابو جی میں نے یہ واپس لینے کے لیے تو دیے نہیں، تو میں نے آپ کو ویسے ہی دے دیے بس۔ تو انہوں نے کہا بیٹا دیکھو میں کوشش کروں گا تمہیں واپس کروں، ہر مہینے کچھ کرتا رہوں گا، لیکن اگر میں مر گیا تو مجھے معاف کر دینا۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ اگر میں مر گیا تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے کہا ابو جی ایسی بات نہیں کرتے۔ کہنے لگے بیٹا صحت ایسی ہے، خراب ہو گئی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں زندگی کا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں میں مر گیا تو مجھے معاف کر دینا، یہ ان کو پتہ چل گیا ہے، ان کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن خیر وہ آخری زندگی کے لمحات تھے، شاید اس میں اللہ تعالیٰ کچھ امتحان لینا چاہ رہے تھے میرے سے کہ یہ والدین پر بھی کچھ خرچ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ میں نے جب ان کو پیسے دیے تو بڑے خوش ہوئے، انہوں نے مجھے بہت ساری دعائیں دیں۔ تو انہی دنوں کے کچھ دنوں کے بعد مجھے یہ جو میں نے کہا نا کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہ ساتھ ساتھ ہی سارے واقعات ہوتے گئے۔ تو اس کے چند دن کے بعد مجھے فون آیا کہ آپ کے عمرے کا انتظام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا جو ہے نا والدین کی دعا، خدا کے بندو اس کو ہلکا نہیں سمجھو۔ یہ جو فقیر کا میں نے بتایا تھا نا، فقیر کی کسی کی مدد کرو تمہیں دعا دے گا۔ فقیر کی دعا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دکھانے کے لیے دعا دے دے، آپ کو خوش کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بھائی جو تمہارے والدین تمہارے لیے دعا کریں گے نا، اس میں کسی قسم کا کوئی دکھاوا نہیں ہے، 100% خلوص ہوتا ہے، اس میں خالص آپ کے لیے دعا ہوتی ہے، اور وہ دل سے نکلتی ہے اور جا کر سیدھا عرش کو چیرتی ہوئی جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ ان کے اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا۔ والدین کی خدمت کریں، ان کو خوش کریں، ان سے دعائیں لیں، انشاءاللہ یہ ایک چوتھا کام بھی آپ کریں گے تو انشاءاللہ پھر عمرے اور حج پر جانے کے لیے یا مکہ اور مدینہ دیکھنے کے لیے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت بھی ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انشاءاللہ بلاوا بھی آئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔